نیشنل ڈیف چلڈرن سوسائٹی کی فیملی سپورٹ پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس نام کے اسٹیٹ بینیفٹ پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم نے اپنی بی ایم ای ڈیولپمنٹ مینیجر زوبیہ کلیم سے پوچھا کہ وہ اس بینیفٹ کے متعلق ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم زوبیہ، ہمیں بتائیں کہ یہ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس ہے کیا؟ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس، جسے DLA بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بینیفٹ ہے جنہیں کسی لمبے عرصے والی بیماری یا پھر معذوری کے نتیجے میں اضافی ضروریات درپیش ہوں۔ اس کے تحت ایسے لوگوں کو مزید رقم مہیا کی جاتی ہے جنہیں ذاتی دیکھ بھال یا پھر چلنے میں مدد درکار ہو۔ جو لوگ پہلے سے کوئی بینیفٹ حاصل کر رہے ہوں، کیا وہ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس بھی کلیم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس پر آپ کو ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اس کے لیے حکومت کی طرف سے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مالی طور پر اس کے حقدار ہیں یا نہیں۔ لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور نہ ہی آپ کو ملنے والے کسی اور بینیفٹ میں کوئی کمی آئے گی، بلکہ چند صورتوں میں تو ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کی وجہ سے آپ کو ملنے والے دوسرے بینیفٹ کی رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ کیا سماعت سے محروم بچے ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہرے پن کی مختلف سطح سے تعلق رکھنے والے سماعت سے محروم بہت سے بچے ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس حاصل کرتے ہیں۔ اگر بہرے پن کے نتیجے میں آپ کے بچے کی دیکھ بھال کی یا چلنے پھرنے کی ضروریات کی شناخت کی گئی ہے، تو اس عرصے کے 3 ماہ بعد سے آپ دیکھ بھال کے اس کمپوننٹ یعنی جز کے لیے کلیم کر سکتے ہیں۔ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس صرف اس صورت میں مہیا کیا جائے گا جب آپ کے بچے کی ضروریات کم از کم 6 ماہ تک برقرار رہنے کی توقع ہو۔ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں کمپوننٹس کہا جاتا ہے۔ کیئر کمپوننٹ کا تعلق ذاتی دیکھ بھال سے ہے، جیسے نہانا دھونا، کپڑے پہننا اور بات چیت کرنا، اور موبلٹی کمپوننٹ کا تعلق گھر سے باہر چلنے پھرنے سے ہے۔ کیا آپ ہمیں کیئر کمپوننٹ کے متعلق مزید کچھ بتا سکتی ہیں؟ یہ کیئر کمپوننٹ ان بچوں کے لیے ہے جنہیں ذاتی دیکھ بھال میں مدد کی ضرورت ہو۔ اس میں سننے، بولنے اور بات چیت کے سلسلے میں مدد شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ مزید نگرانی بھی شامل ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا بچہ اپنا یا کسی اور کا زیادہ نقصان کرنے سے بچ سکے۔ تو پھر کیئر کمپوننٹ کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ کیئر کمپوننٹ کے 3 درجے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو دن کے ایک حصے کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کم ترین درجہ عائد ہوگا، یعنی لوئسٹ ریٹ۔ اگر آپ کے بچے کو دن بھر کے لیے یا ایک سے زیادہ بار یا پھر رات کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے درمیانہ درجہ عائد ہوگا، یعنی مڈل ریٹ۔ اور اگر آپ کے بچے کو دن بھر کے لیے اور ایک سے زیادہ بار یا پھر رات کو ایک لمبے عرصے تک کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اعلیٰ ترین درجہ یعنی ہائیسٹ ریٹ اپلائی ہوگا۔ اور موبلٹی کمپوننٹ؟ موبلٹی کمپوننٹ کے صرف 2 درجے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 5 سال یا اس سے زیادہ ہے اور وہ چل سکتا ہے لیکن اسے کسی کی رہنمائی یا نگرانی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کم سطح کا درجہ عائد ہوگا، یعنی لوور ریٹ۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 3 سال یا اس سے زیادہ ہے اور وہ کسی ایسی معذوری کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا یا پھر کم چل سکتا ہے، یا پھر وہ سماعت اور بینائی سے محروم ہے، یا وہ سیکھنے کی مشکلات جسے لرننگ ڈیفیکلٹی کہتے ہیں کا شدید طور پر شکار ہے، اسے شدید طور پر رویے کے مسائل درپیش ہیں جسے بیہیویئرل پرابلمز کہتے ہیں، اور وہ اعلیٰ ترین درجے کا کیئر کمپوننٹ حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے موبلٹی کمپوننٹ کا اعلیٰ درجہ عائد ہوگا، یعنی ہائر ریٹ۔ اپریل 2011 کے بعد ایسے بچے جو کمزور بینائی کا شدید حد تک شکار ہیں وہ بھی اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔ کیئر کمپوننٹ کا اہل بننے کے لیے یا موبلٹی کمپوننٹ کے کم درجے کا اہل بننے کے لیے آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو اس کے ہم عمر کسی دوسرے ایسے بچے کے مقابلے میں بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے جو معذوری کا شکار نہ ہو۔ لوگ کیسے واضح کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کو کسی ایسے بچے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مدد کی ضرورت ہے جو معذوری کا شکار نہ ہو؟ کلیم فارم پر آپ کو یہ تفصیل بیان کرنی پڑے گی کہ آپ کے بچے کو کس قسم کی اور کتنی بار مدد چاہیے۔ اگر یہ ممکن ہو تو جو مدد آپ کے بچے کو چاہیے اس کا موازنہ کسی ایسے ہم عمر بچے کے ساتھ کریں جو کسی معذوری کا شکار نہ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ وہ باتیں درج کریں جن کے لیے آپ کے بچے کو مدد چاہیے، یعنی لپ ریڈنگ میں، اشاروں کی زبان میں،
اپنی بات سمجھانے میں اور دوسروں کی بات سمجھنے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں اور الفاظ سمجھنے میں۔ اگر آپ کا بچہ ہیئرنگ ایڈز پہنتا ہے یا اسے کوکلیئر امپلانٹ لگا ہوا ہے تو آپ کو درج کرنا چاہیے کہ اسے ہیئرنگ ایڈز یا امپلانٹ پروسیسر لگانے یا اتارنے میں اور ہیئرنگ ایڈز کی صفائی یا مرمت کے سلسلے میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہ ڈر ہو کہ وہ ہیئرنگ ایڈز یا ان کا کوئی پرزہ اپنے منہ میں ڈال لے گا تو اسے کس طرح کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کلیم کرنا چاہیں تو اسے کلیم فارم کہاں سے مل سکتا ہے؟ آپ یہ فارم اپنے مقامی ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشنز کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ فارم لینے جائیں تو اس پر اس روز کی تاریخ کی مہر لگوا لیں، کیونکہ یہی تاریخ آپ کا کلیم رجسٹر ہونے کی تاریخ ہوگی۔ فارم حاصل کرنے کے لیے آپ ٹیلی فون پر بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا ویلز میں رہتے ہیں تو فری فون نمبر 0800-882-200 پر فون کریں، یا اگر آپ ٹیکسٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو 0800-243-355 پر ٹیکسٹ کریں۔ اگر آپ ناردرن آئرلینڈ میں رہتے ہیں تو فری فون نمبر 0800-220-674 پر فون کریں، یا اگر آپ ٹیکسٹ فون استعمال کر رہے ہیں تو 0800-243-787 پر ٹیکسٹ کریں۔ اپنے کلیم کے متعلق اگر کسی کو مزید معلومات یا مدد چاہیے ہو تو وہ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ انہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ ہماری ہیلپ لائن 0808-800-8880 پر ہمیں فون کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری لائیو چیٹ کی سہولت کے ذریعے ہم سے آن لائن بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں helpline@ndcs.org.uk۔ ہیلپ لائن ٹیم آپ کو مزید معلومات مہیا کر سکتی ہے، یا پھر آپ کو ہمارے کسی فیملی آفیسر سے رجوع کر سکتی ہے جو آپ کے کلیم کے سلسلے میں آپ کی مدد کر سکے۔ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس کے متعلق تمام تر معلومات آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں www.ndcs.org.uk/benefits۔ زوبیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس سے متعلق ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے، لیکن فیملی سپورٹ کے حوالے سے ہماری مزید پوڈ کاسٹ کے لیے چوکاننا رہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ نیشنل ڈیف چلڈرن سوسائٹی، جسے عموماً NDCS کے نام سے جانا جاتا ہے، نے تیار کیا ہے۔ NDCS سماج سے محروم بچوں اور نوجوانوں کے لیے وقف ایک ایسا خیراتی ادارہ ہے جو بندشوں سے آزاد دنیا کی تخلیق کے لیے اولین کردار ادا کر رہا ہے۔ NDCS کو اس بات پر یقین ہے کہ سماج سے محروم بچے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے بچے کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ان بچوں میں بہرے پن کی شناخت ابتدا میں کی گئی ہو اور انہیں شروع ہی سے صحیح امداد مہیا کی گئی ہو۔ ہم سماج سے محروم بچوں اور ان کے خاندانوں کے لیے معلومات اور امداد کی خدمات مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ باخبر انتخابات کر سکیں اور اپنی زندگیاں اپنی پسند کے مطابق گزار سکیں۔ NDCS کے متعلق مدد کے سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر جائیں www.ndcs.org.uk، یا پھر ہماری فری فون ہیلپ لائن پر فون کریں 0808-800-8880۔